اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ التوبہ، آیت نمبر 39۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا ہے کہ اللہ کو تمہاری مدد کی، امداد کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے تم سے کہا کہ جنگ کے لیے نکلو، اللہ نے تم سے کہا جہاد کے لیے نکلو، تو تم کیا کر رہے ہو؟ گھر بیٹھے رہ جاتے ہو، بہانے کرتے ہو۔ اللہ کو تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس وقت بھی مدد کرنے پر قادر ہے جب کوئی کسی بندے کا حامی اور ناصر نہ ہو، اس وقت بھی اپنے بے آب و گیا وادی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی مدد پہنچائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے صحابی کو۔ تو یہاں پر اسی کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ جب وہ دونوں نکلے غار میں، اذ ہما فی غارن، یعنی کہ یہ کون سی غار کی بات ہو رہی ہے؟ غار سور کی بات ہو رہی ہے، جس میں جب یہ دونوں نکلے تھے صحابہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ جب نکلے تو پیچھے سے مشرکان مکہ نے ان کا تعاقب کیا۔ اب ساری طرف یہ خبر پھیل گئی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیچھا کر رہا ہے، ان کو پکڑ کر لانا ہے۔ اب سارے ان کے اس میں لگے ہوئے تھے، تاک میں لگے ہوئے تھے کہ کہیں سے کوئی مل جائے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ نکل پڑے ہیں ہجرت کرنے کے لیے، اور پھر پیچھے سے دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا پیچھا بھی کیا جا رہا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب جو یہ غار سور ہے یہ کوئی بہت آسان ویسی جگہ نہیں ہے، بہت ہی اتلی سی غار ہے جس کے اندر اگر جھانک کر دیکھا جائے تو بالکل وہ پوری غار دکھائی دیتی ہے، بہت اتلی ہوئی غار ہے، مطلب اتنی ڈیپ نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو دونوں کو اس غار میں پناہ دی، اور اس غار کے اوپر جو مکڑیاں تھی انہوں نے جال بن دیا، کبوتروں نے اپنے وہ جو پر وغیرہ وہ بکھیر دیے، جس کی وجہ سے وہ ایسے لگنے لگی کہ جیسے کہ بہت سالوں سے یہاں پر کوئی گیا ہی نہ ہو۔ تو جبھی تو اس کے اوپر جالے جمے ہوئے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس طریقے سے ایک کیڑے اور پرندوں کے ذریعے سے اپنے نبی کے حفاظت کروا سکتا ہے، امداد کروا سکتا ہے۔ یہ یہاں پر بیان کیا گیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو تمہاری مددوں کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے دنیا کی کسی بھی مخلوق سے، اور کوئی نہ بھی کھڑا ہو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ خود اپنے کلمہ کن سے ہر بندے کی مدد کرنے پر قادر ہے۔ نبی تم نے اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد نہ کی تھی تو کچھ پرواہ نہیں، اللہ اس کی مدد کرنے پر خود قادر ہے۔ جب کافروں نے اسے نکال دیا تھا، یعنی مکہ سے جب نکال دیا گیا، جب وہ صرف دو لوگ تھے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق، تو دو میں کا دوسرا تھا، جب وہ دونوں غار میں تھے، غار سور میں، جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے، یعنی آپ صلی اللہ، جب حضرت ابو بکر صدیق ڈر رہے تھے، ان کو خوف ہو رہا تھا کہ اب تو ہم کیا ہو گئے، پکڑے گئے، اب تو ہمارا کیا ہو گیا، ہم ان کے ہاتھ آ ہی گئے، کیونکہ وہ اتنے قریب ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں غار میں داخل ہوئے ہیں، اور بس اگر وہ مشرکان مکہ ان کو جھانک کر دیکھ لیتے، بس ذرا سا اپنا آپ جھکاتے تو وہ دونوں دکھائی دے پڑتے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ جب جس کو نہ جو دکھانا چاہے تو آنکھوں کے سامنے رہتے ہوئے بھی کوئی چیز نہیں دکھائی دیتی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی خوبصورت کلمات کہے وہاں پر حضرت ابو بکر صدیق کو کہ لا تحزن ان اللہ معنا، اے ابو بکر صدیق غم نہ کرو، بے شک اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے ساتھ ہے، اور جس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے تو پھر ساری دنیا چاہے اس کے خلاف ہو جائے تو کوئی دنیا کی کسی بھی قسم کی طاقت اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اب اس کا بھی یہ جو غار سور کا اور یہ سارا جو واقعہ ہے بھی بڑا خوبصورت ہے، اگر بہت دلچسپ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس طریقے سے حضرت ابو بکر صدیق نے غار سور میں وہ کی ہے، مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد، تو حضرت ابو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رشک فرماتے ہیں اس چیز پر، اور کہتے ہیں کہ کاش وہ جو ایک رات جو حضرت ابو بکر صدیق نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار سور میں گزاری تھی، وہ رات کا اجر اگر مجھے مل جائے تو میں ساری جو اپنی کیے ہوئے اعمال ہیں ان کا اجر حضرت ابو بکر صدیق کو دے دوں، یعنی کہ وہ اتنی اہم رات تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس طریقے سے حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی محبت کا وہاں پر اظہار کیا ہے، تو سبحان اللہ، مطلب وہ قصہ انشاءاللہ آپ لوگ پڑھیے گا تو بہت ہی خوبصورت ہے، اور
حضرت ابو بکر صدیق کی محبت وہاں پر چھلک چھلک کر آ رہی ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے اپنے کاندھوں پر اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر پہنچایا ہے، اور کس طریقے سے وہ ایک ایک سوراخ بند کر دیا تھا اپنے جو باڈی پر جو چادر اوڑھ کر گئے تھے اس کا ایک ایک وہ توڑ کر پھاڑ کر ایک ایک سوراخ وہ بند کیا ہے غار کا، اور ایک جو اس کے اندر جو سوراخ رہتا تھا اس کے اوپر اپنا انگوٹھا رکھ دیا تھا، اور پھر اس کے اندر سے سانپ نے ان کو ڈسا ہے، تو وہ جو سانپ جب ڈس رہا تھا تو خون جاری ہو گیا تھا پیر میں سے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق کے گود میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے، سو رہے تھے، تو حضرت ابو بکر صدیق نے ایک چیخ نکالنا بھی گوارا نہیں کیا کہ میری چیخ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نیند ہے وہ بیداری ہو جائے گی اور نیند خراب ہو جائے گی، تو میں ان کو نہیں اٹھا سکتا۔ اور پھر حضرت ابو بکر صدیق ویسے ہی بیٹھے رہے، یہاں تک کہ درد کی شدت اتنی بڑھ گئی کہ وہ خون میں زہر پھیلنے لگا، تو مطلب تکلیف سے حضرت ابو بکر صدیق کی آنکھ سے آنسو جاری ہو گئے، اور حضرت ابو بکر صدیق نے ایک آواز نہیں نکالی، اور وہ آنسو جو تھا غلطی سے جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر گر پڑتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے ساختہ اٹھ پڑتے ہیں کہ کیا ہوا ابو بکر، تمہاری آنکھ میں کس وجہ سے یہ آنسو ہے؟ تو ان کے محبت کا تقاضا دیکھے کہ جب انسان کو کوئی تکلیف ہوتی ہے نا، اور کوئی اس سے پوچھے کہ کیا تکلیف ہے، تو اس جواب میں کیا کہا جاتا ہے، فوراً سے تکلیف بیان کی جاتی ہے، یہ نہیں کہا پھر لمبی چوڑی وہ نہیں کی جاتی نا، کوئی القابات اور وہ سب نہیں لگائے جاتے۔ اگر حضرت ابو بکر صدیق کو سانپ نے کاٹ لیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تھا کہ یا ابو بکر کیا ہوا ہے، آپ کو کیا معاملہ ہے، کیا ماجرا ہے، تو حضرت ابو بکر نے فوراً کہنا تھا نا کہ مجھے سانپ نے کاٹ لیا ہے، نہیں، کیا کہہ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ آپ پر میری ماں اور میرے والدین، میرے ماں باپ قربان جائیں، میری جان آپ کے اوپر فدا ہو، مجھے سانپ نے کاٹ لیا۔ اتنی لمبی چوڑی تقریر کرنے کے بعد اور پھر کہتے ہیں کہ مجھے سانپ نے کاٹ لیا، یہ ان کے محبت کا عالم تھا۔ وہاں پر اور بھی بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں، اگر آپ لوگ اس کو ڈیٹیل میں پڑھیں انشاءاللہ تو آپ کو بہت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ اکرام نے کس قدر مطلب وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر اور اعانت کی ہے، کس طریقے سے کی ہے، وہ انشاءاللہ ہم لوگ جان سکتے ہیں۔ اس وقت اللہ نے اس پر اپنی طرف سے سکون قلب نازل کیا اور اس کی مدد ایسے لشکروں سے کی جو تم کو نظر نہ آتے تھے، اور کافروں کا بول نیچا کر دیا اور اللہ کا بول تو اونچا ہی ہے۔ اللہ زبردست اور دانا بینا ہے۔ نکلو خواہ ہلکے ہو یا بوجھل ہو، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں اپنے مالوں سے اور اپنی جانوں کے ساتھ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانو۔ یعنی کہ کم کم لوگ نکلو یا پورے پورے زیادہ زیادہ لوگ نکلو، ایک ایک ٹکڑے میں نکل جاؤ یا ایک ساتھ اکٹھے نکل جاؤ، تم نے نکلنا ہوگا اللہ کی راہ میں۔ آیت نمبر 42۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر فائدہ سہل حصول ہوتا اور سفر ہلکا ہوتا تو وہ ضرور تمہارے پیچھے چلنے پر آمادہ ہو جاتے، کیونکہ طویل سفر کرنا ہے، پھر اس کے بعد مصیبتیں بھی سہنی پڑیں گی، پھر فاقے بھی سہنے پڑیں گے، اور پھر گرمی تپتی دھوپ ہے اس کو بھی سہنا پڑے گا، تو ہم کیوں اپنے گھروں سے نکلیں؟ تو جو منافق تھے وہ تو اپنے گھروں میں بیٹھ رہے، مگر ان پر تو یہ راستہ بہت کٹھن تھا۔ اب وہ خدا کی قسم کھا کھا کر کہیں گے کہ اگر ہم چل سکتے تو یقیناً تمہارے ساتھ چلتے۔ وہ اپنے رب کو، وہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالے جاتے ہیں، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ وہ جھوٹے ہیں، یعنی کہ جھوٹی قسمیں کھا رہے ہیں، جو بہانے بازیاں وہ کر رہے ہیں وہ ساری کی ساری جھوٹی ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تمہیں معاف کرے، تم نے کیوں انہیں رخصت دے دی؟ تمہیں چاہیے تھا کہ خود رخصت نہ دیتے، تاکہ تم پر کھل جاتا کہ کون لوگ سچے ہیں، اور جھوٹوں کو بھی تم جان لیتے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ آ کے جھوٹ بولتے جا رہے ہیں نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ اب ہم نے ہجرت کرنی ہے، جہاد کے لیے نکلنا ہے، تو یہ سارے آ کے ایسے مطلب اول جلول بہانے بناتے کیا کہ یا رسول اللہ میری بیوی بیمار ہے، یا رسول اللہ ہماری فصل کٹنے والی ہے، یا رسول اللہ ہمارے پاس جنگ کا سامان نہیں ہے، یا رسول اللہ ابھی تو میری کوئی پریکٹس نہیں ہے میں کیسے چلوں، یا رسول اللہ میرے پاس تو میرے پاس یہ عذر ہے، یہ عذر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنتے جاتے اور مطلب منہ ہلاتے جاتے کہ جاؤ جاؤ جاؤ، مطلب کہ ہمیں آپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم لوگوں نے جانا ہے تو جاؤ اپنے گھروں میں بیٹھو۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ کیوں ان کو اجازتیں دیے جا رہے ہیں؟ اگر آپ ان کو اجازت نہ دیتے تو پتہ چل جاتا آپ کو، ان کی باتیں کھل جاتی، یہ اپنی زبانوں سے نکال بتاتے کہ ان کے دلوں میں کیا ہے۔ یہ کتنے بڑے بڑے منافق ہیں، یہ جو عذر ظاہر کر رہے ہیں یہ جھوٹے ہیں، سارے مکاری کر رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ اگر ہم چل سکتے تو یقیناً تمہارے ساتھ چلتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے کہ کیوں ان کو رخصت دے دیا آپ نے؟ اگر آپ رخصت نہ دیتے تو آپ پر ان کے بھید کھل جاتے، تاکہ تم پر کھل جاتا کہ کون لوگ سچے ہیں، اور جھوٹوں کو بھی تم جان لیتے۔ جو لوگ اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ تو کبھی تم سے یہ درخواست نہ کریں گے کہ انہیں اپنی جان اور مال کے ساتھ جہاد کرنے سے معاف رکھا جائے، یعنی وہ تو آپ کے ساتھ ہمہ وقت چلنے کو تیار ہیں۔ اللہ متقیوں کو خوب جانتا ہے، ایسی درخواستیں تو صرف وہی لوگ کرتے ہیں جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، جن کے دلوں میں شک ہے اور وہ اپنے شک ہی میں متردد ہو رہے ہیں، یعنی جن کو اللہ کی ملاقات کا شوق نہیں ہے، وہ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہیں، دنیا کے مال کو ترجیح دیتے ہیں، اور جن کو پتا ہے کہ بالآخر ہمارا مال بھی ہمیں لوٹا دیا جائے گا، ہمیں دوبارہ زندگی بھی بخش دی جائے گی اور ہمیں جنت میں وہ کچھ ملنے والا ہے جو دنیا میں بھی ہمیں نہیں ملا، تو بالکل وہ بے وہ ہو کر، یعنی کہ پورے اطمینان سے اطمینان قلب کے ساتھ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد پر بھی نکلتے ہیں اور وہ ہجرت پر بھی نکلتے ہیں۔ اگر واقعی ان کا ارادہ نکلنے کا ہوتا تو وہ اس کے لیے کچھ تیاری کر لیتے، لیکن اللہ کو ان کا اٹھنا پسند ہی نہ تھا، اسی لیے اس نے انہیں سست کر دیا اور کہہ دیا گیا کہ بیٹھ رہو بیٹھنے والوں کے ساتھ۔ اگر وہ تمہارے ساتھ نکلتے تو تمہارے اندر خرابی کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہ کرتے، اگر یہ تمہارے ساتھ ہوتے تو تمہاری ہمتوں کو بھی پست کر دیتے، بار بار کہیں نہ کہیں سے تمہیں ایسی باتیں کہہ رہے ہوتے کہ جس سے تمہاری بھی ہمتیں پست ہو جاتی اور تمہارے بھی ایمانوں میں یہ کیا کر دیتے، کمی پیدا کر دیتے، تو بہتر تھا کہ یہ اپنے گھروں میں ہی بیٹھے رہتے۔ ابھی ان میں سے بہت سے لوگ ایسے موجود ہیں جو ان کی باتیں کان لگا کر سنتے ہیں، اللہ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ اس سے پہلے بھی ان لوگوں نے فتنہ انگیزی کی کوششیں کی ہیں اور تمہیں ناکام کرنے کے لیے یہ ہر طرح کی تدبیروں کا الٹ پھیر کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ ان کی مرضی کے خلاف حق آ گیا اور اللہ کا کام ہو کر رہا۔ مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں کرتے تھے وہ پیچھے چھپ چھپ کے سنا کرتے تھے کہ ہم کچھ نہ کچھ اس کا راستہ نکال سکیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ باتیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظاہر کر دی۔ ان میں سے کوئی ہے جو کہتا ہے کہ ہم مجھے رخصت دے دیجئے اور مجھ کو فتنے میں نہ ڈالیے۔ سن رکھو، فتنے ہی میں تو یہ لوگ پڑے ہوئے ہیں، پہلے سے وہ فتنے میں پڑے ہوئے ہیں اور جہنم نے ان کافروں کو گھیر رکھا ہے، یعنی کہ یہ ہجرت اور جہاد کو فتنہ سمجھ رہے ہیں اور یہ کہتے ہیں یعنی کہ ہماری جان کیا ہوگی، مشکل میں آ جائے گی، بلکہ انہوں نے تو خود اپنی جانوں کو مشکل میں ڈال رکھا ہے اور بالآخر ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ آیت نمبر 50، تمہارا بھلا ہوتا ہے تو انہیں برا لگتا ہے، اور تم پر کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ منہ پھیر پھیر کر خوشیاں مناتے ہیں، خوشیوں میں پلٹتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں کہ اچھا ہوا ہم نے پہلے ہی اپنا معاملہ ٹھیک کر لیا، یعنی ہم گھر بیٹھے رہ گئے وہ زیادہ بہتر تھا اس سے کہ ہم جنگوں میں جا کر جانے گواتے یا اپنے زخموں کے تیر کھا کر آتے، بہتر تھا کہ ہم گھر میں بیٹھے رہے۔ ان سے کہو ہمیں ہرگز کوئی برائی یا بھلائی نہیں پہنچتی مگر وہ جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے، اللہ ہی ہمارا مولا ہے اور اہل ایمان کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ ان سے کہو تم ہمارے معاملے میں جس چیز کے منتظر ہو وہ اس کے سوا اور کیا ہے کہ دو بھلائیوں میں سے ایک بھلائی ہے، اور ہم تمہارے معاملے میں جس چیز کے منتظر ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ خود تم کو سزا دیتا ہے یا ہمارے ہاتھوں دلواتا ہے، اچھا تو اب تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی تمہارے ساتھ منتظر ہیں۔ اب دیکھیں ایمان دو بھلائیوں میں سے ایک بھلائی تو ملے گی، یا تو وہ زندہ رہیں گے غازی بنیں گے یا پھر وہ شہید ہو جائیں گے، اللہ کی راہ میں جانے پا دیں گے، ہے تو ہر طریقے سے بھلائیاں، اور ان کے لیے ہر طریقے سے کیا ہے رسوائی ہے، یا تو وہ جہنم کے عذاب میں جلیں گے یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان مسلمانوں کے ذریعے سے ان کی گردنیں اڑوا دے گا، تو ان کے لیے تو دوہرا عذاب ہے اور ان کے لیے دوہری بھلائیاں ہیں۔ ان سے کہو تم اپنے مال خواہ راضی خوشی خرچ کرو یا بکراہت، بہرحال وہ قبول نہ کیا جائے گا۔ جب تمہاری نیتوں میں اخلاص نہیں ہے
تو تمہیں زبردستی مال خرچ کرنے کی ضرورت نہیں، یا تم خوشی سے بھی خرچ کر رہے ہو جب تمہارے دل میں یہ چیز کرنے کا کوئی ارادہ ہی نہیں ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے مالوں کو قبول ہی نہیں کرے گا، کیونکہ تم فاسق لوگ ہو۔ ان کے دیے ہوئے مال قبول نہ ہوں گے ہونے کی کوئی وجہ اس کے سوا نہیں ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے کفر کیا ہے۔ نماز کے لیے آتے ہیں تو کسمساتے ہوئے سستی کے ساتھ آتے ہیں، اور راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں تو با دل ناخواستہ خرچ کرتے ہیں، یعنی کہ دل کی تنگی کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، دلوں میں ان کے چیز اٹھ رہی ہوتی ہے کہ ہم کیوں مال خرچ کر رہے ہیں۔ ان کے مال و دولت اور ان کی کثرت اولاد کو دیکھ کر دھوکہ نہ کھا جانا، اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ انہیں انہی چیزوں کے ذریعے سے اس دنیا میں جو دینا ہے دے دے، اور ان کو دنیا کی زندگی میں بھی مبتلا عذاب کرے، اور اور یہ جان بھی دیں تو انکار حق ہی کی حالت میں دے۔ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو جو متاع دنیا دیا ہے تو وہ اس لیے دیا ہے کہ یہ اسی دھوکے میں پڑے رہیں، اسی کی تگ و دو میں لگے رہیں، اپنی اولاد کے اس میں لگے رہیں، اپنی مال کے جمع سمیٹنے میں لگے رہیں، اور یہ اللہ سے غافل رہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جب ایک مرتبہ پکڑے تو اتنی سخت پکڑ ہو کہ بس پھر یہ جہنم میں جھونک دیے جائیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ خدا کی قسمیں کھا کھا کر کہتے ہیں کہ ہم تم ہی میں سے ہیں، حالانکہ وہ ہرگز تم میں سے نہیں ہیں، اصل میں تو وہ ایسے لوگ ہیں جو تم سے خوف زدہ ہیں، اگر وہ کوئی جائے پناہ پا لیں یا کوئی کھو یا گھس بیٹھنے کی جگہ مل جائے تو بھاگ کر وہ اسی میں جا چھپیں۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ تم ہی میں سے یہ اس لیے دکھاتے رہتے کہ وہ تمہارے ساتھ ہیں کیونکہ ان کو اپنی جانوں کا ڈر لگا رہتا ہے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ ہماری جانیں، ہماری جو سر ہے قلم کر دیے جائیں، تو یہ تمہارے ساتھ ہو کر دکھاتے ہیں کہ ہم تمہارے درمیان سے ہی ہیں، ہم ایمان ہی والے ہیں، حالانکہ وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں سے بعض لوگ صدقات کی تقسیم میں تم پر اعتراضات کرتے ہیں، نعوذ باللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر الزامات لگاتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مال غنیمت تقسیم کرتے ہیں اور صدقے تقسیم کرتے ہیں تو اس کے اندر خیانت کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اگر اس مال میں سے انہیں کچھ دے دیا جائے تو خوش ہو جائیں، اور نہ دیا جائے تو بگڑنے لگتے ہیں۔ کیا اچھا ہوتا کہ اللہ اور رسول نے جو کچھ بھی انہیں دیا تھا اس پر وہ راضی رہتے اور کہتے کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے ساتھ فیورزم کرتے ہیں، کسی کو زیادہ مال دیتے ہیں جو ان کا اچھا ہے، جو ان کو وہ پسند کرتے ہیں، اور ہمیں مالوں میں کمی کر کر کے دیتے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو یہ الزامات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر لگاتے تھے۔ وہ اپنے فضل سے ہمیں اور بہت کچھ دے گا، اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہم پر عنایت فرمائے گا۔ کیا اچھا ہوتا اللہ اور رسول نے جو کچھ بھی انہیں دیا تھا اس پر وہ راضی رہتے اور کہتے اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ وقالوا حسبنا اللہ سیؤتینا اللہ من فضلہ ورسولہ انا الی ربنا ان اللہ راغبون۔ یہاں پر دعا ہے، معاف کر لیں، اللہ ہمارے لیے کافی ہے، حسبنا اللہ۔ اور آیت نمبر 59 میں وہ اپنے فضل سے ہمیں اور بہت کچھ دے گا، اور اس کا رسول بھی ہم پر عنایت فرمائے گا، ہم اللہ ہی کی طرف نظر جمائے ہوئے ہیں۔ یہ صدقات تو دراصل فقیروں اور مسکینوں کے لیے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے ہیں جو صدقات کے کام پر معمور ہوں، اور ان کے لیے جن کی تالیف قلب مطلوب ہو، نیز یہ گردنوں کے چھڑانے اور قرض داروں کی مدد کرنے میں اور راہ خدا میں اور مسافروں میں استعمال کرنے کے لیے ہے، ایک فریضہ ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا ہے اور دانا بینا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا یہ صدقات تم کوئی امیر اور مالداروں کے لیے نہیں مقرر کیے گئے، بلکہ ایک کیٹیگری مقرر کر دی گئی ہے جس کے لیے ان کو خرچ کرنا ہے، نہ کہ کسی پر بھی کسی کو بھی وہ مال دے دیں اور ان کو دیتے پھریں، اور صدقات کے لیے کچھ حصے مقرر کیے ہوئے ہیں، اسی کے مطابق وہ تقسیم کی جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بھی قسم کی نا انصافیاں نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہترین عدل کرنے والا ہوگا بھی کون؟ دیکھیں یہاں پر ایک چیز آئی تھی، مسکینوں فقیروں، یہ تو سب جانتے ہیں آپ۔ دوسرا، اس کام کے معمور لوگ ہیں، یعنی کہ جو یہ کام سنبھال رہے ہیں ان کے لیے، کیونکہ وہ اور دوسرے کام تو کر نہیں رہے، تو وہ جب اس کام کے لیے تعینات کیے گئے ہیں تو ان کے لیے بھی اسی میں سے سیلریز دی جاتی ہیں۔ دوسرا یہ کہ تالیف قلب کے لیے
اب تالیف قلب کا معاملہ جو ہے اس پہلے جو تھا وہ زکوٰۃ کے ذریعے سے بھی ہوتا تھا. تالیف قلب یعنی کہ کسی بھی دوسری قوم کے لوگوں میں محبت پیدا کرنے کے لیے، اسلام کی محبت پیدا کرنے کے لیے اپنے مال کو خرچ کرنا. اپنے مال کو خرچ اس لیے کرنا کسی کافر پر تاکہ اس کے دل میں دین کی محبت آ جائے، اسلام کی محبت آ جائے. وہ ہے نا، وہ ایک جو معاملہ کہ وہ انسان جس کا کھا لیتا ہے پھر اس کا گاتا ہے. تو اگر وہ جب کسی مسلمان بندہ جب وہ دیکھ رہا ہے کوئی مسکین ہے اور وہ کسی غیر قوم کا ہے، جب اس کے اوپر مال کو خرچ کرے گا اور اس کی ضروریات کو پورا کرے گا تو اس کا دل کس کی طرف راغب ہوگا؟ یہ اسلام کی طرف. کہ اسلام میں اتنی خیر خواہی ہے، لوگوں کے دلوں کو اتنا یہ مرغوب اپنی طرف راغب کرتا ہے، تو اس کا مطلب ہے اس دین کو جاننا چاہیے. اور اس کے دل میں اگر اس کی محبت پیدا ہو گئی تو پھر وہ تمہارا مال خرچ کرنا کیا ہو گیا؟ کام آ گیا. تو پہلے جو تھا وہ زکوٰۃ بھی دی جا سکتی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بعد میں وہ زکوٰۃ کا مال جو ہے صرف اور صرف مسلمانوں کو دی جا سکتی ہے. پھر جو دوسرے لوگوں پر اس صدقات کو خرچ کر کیا جا سکتا ہے، یعنی کہ جو اوبلیگیٹری چیریٹی ہے وہ نہیں خرچ کی جا سکتی کسی کے تالیف قلب کے لیے، کسی کے دل میں محبت ڈالنے کے لیے اسلام کے تئیں. وہ صرف صدقات کے ذریعے سے، یعنی کہ عام جو پیسہ ہوتا ہے اس کے ذریعے سے کیا جا سکتا ہے، لیکن آپ اس کے لیے زکوٰۃ کا مال نہیں خرچ کر سکتے، جو کہ بعد میں منع فرما دیا گیا، پہلے الاؤڈ تھا. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر بتا دیا کہ ان لوگوں کے حصے مقرر ہیں گردنوں کے چھڑانے کے لیے، یعنی اس وقت میں غلام تھے تو غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے، قرض داروں کو چھڑانے کے لیے، یہ سب کے لیے وہ مال جو مال غنیمت کا تھا وہ خرچ کیا جاتا تھا. ان میں سے کچھ لوگ ہیں جو اپنی باتوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھ دیتے ہیں، یعنی یہ سارے الزامات لگا لگا کر دکھ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ شخص کانوں کا بڑا کچا ہے، نعوذ باللہ. کہتے تھے ہر آنے جانے والے کی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن لیتے ہیں، مطلب ان کو پہچان ہی نہیں ہے کس کی بات سننا چاہیے کس کی بات نہیں سننا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر کسی کو موقع دیتے تھے کہ اس کی بات سن لی جائے. تو یہ کہتے تھے کہ ان کو مطلب اس بات کا وہ نہیں ہے کہ کس کو بات سننا چاہیے، یہ کانوں کے نعوذ باللہ کچے ہیں. یعنی آپ صلی اللہ دیکھیں، ایک مرتبہ ایک بوڑھی عورت تھی جو کہ پاگل تھی، مطلب اس کا حواس نہیں تھے اپنی جگہ پر. تو وہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑی ہوئی، دھوپ میں کھڑا کر دیا ان کو اور اپنی باتیں سنانے لگی، سناتی رہی، گھنٹوں بیت گئے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں، پسینہ چہرے مبارک سے پسینہ بہ رہا ہے، اور وہ بیچاری وہ تو خود نہ مطلب ذہنی توازن اس کا ٹھیک نہیں تھا. وہاں سے صحابہ کرام گزرے تو کہتے ہیں یا رسول اللہ، آپ اس کی بات بھی سننے کھڑے ہو گئے ہیں؟ مطلب اس کے تو دماغ، پوری مکہ کو پتا ہے کہ اس کا دماغ اپنی جگہ پر نہیں ہے اور آپ اس کی بھی باتیں سننے کھڑے ہو گئے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی بات پورے مکہ میں کوئی سننے والا نہیں ہے، اور میں بھی نہ سنوں تو پھر اس کی بات کون سنے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو دھوپوں میں کھڑے ہو کر لوگوں کی باتیں سنا کرتے تھے، ان کے جو مسائل ہیں ان کو حل کیا کرتے تھے، سنا کرتے تھے. اور سننا ہی تو سب سے اہم ہوتا ہے نا. قرآن میں بھی تو وہ ساری بات کہی گئی کہ نصیحت تو وہی حاصل کرتے ہیں جو سنا کرتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر باتیں نہ سنتے لوگوں کی تو پھر کیسے ان کے مسائل آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتے؟ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح سے لوگوں کو جیسے بادشاہوں کے درباروں میں ہوتا ہے کہ بھائی اس کے لیے بڑے سورس لگانے پڑتے ہیں، اور ایسا ہی معاملہ ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں بھی، تو پھر کہاں تک کیسے ہم تک وہ سارے مسائل پہنچ پاتے جو ہمیں دین کے مسائل، ہمارے ہر چیز کا مسئلہ ہمیں پتہ چل گیا ہے. تو وہ اسی لیے تو پتہ چلا رہا کیونکہ صحابہ کرام نے ہر کسی کی بات سنی تھی. ان لوگوں نے کہا کہ یہ شخص تو کانوں کا بڑا کچا ہے، نعوذ باللہ. کہو وہ تمہاری بھلائی کے لیے ایسا کرتا ہے، اگر وہ نہ سنے تو پھر تمہاری بھلائی کے کوئی سامان یہاں سے نہیں مہیا ہوں گے. اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور اہل ایمان پر اعتماد کرتا ہے اور سراسر رحمت بنا ہوا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے. تو وہ تو ہر آنے جانے والے کی، یہاں تک کہ پاگلوں کی جو مغبوط الحواس ہے ان تک کی باتوں کو سنا کرتے ہیں اور ان کے دلوں کا بھی راحت کا سامان بنا کرتے ہیں. ان لوگوں کے لیے جو تم میں سے ایماندار ہیں اور جو لوگ اللہ کے رسول کو دکھ دیتے ہیں ان کے لیے دردناک سزا ہے. یعنی کہ ان باتوں کے ذریعے سے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں پہنچاتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے ان بولوں پر بھی ان کو پکڑے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی اللہ کو کسی بھی حال میں پسند نہیں ہے. آیت نمبر 63، یہ لوگ تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تمہیں راضی کر لیں،
حالانکہ اگر یہ مومن ہے تو اللہ اور رسول اس کے زیادہ حقدار ہیں کہ یہ ان کو راضی کرنے کی فکر کریں. یعنی وہ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے راضی ہو جائیں تو کچھ نہ کچھ مال غنیمت، کچھ نہ کچھ جو فائدے بٹتے رہتے ہیں ان میں ان کا بھی حصہ لگا رہے. اللہ نے فرمایا کہ اگر تم کسی کو راضی کرنا چاہتے ہو تو اللہ کو راضی کرو. اللہ تو تمہارے دلوں کے احوال سے واقف ہے، تمہیں جانتا ہے کہ تم منافقت کر رہے ہو یا تم ایمان والے ہو. تو اگر تم سچے ایمان والے ہو جاؤ اور اللہ کو راضی کر لو تو پھر تمہارے حق میں یہ زیادہ بہتر ہے. کیا انہیں نہیں معلوم کہ جو اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرتا ہے اس کے لیے دوزخ کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. یہ ایمان والوں کے پیچھے پڑے رہتے تھے اور قسمیں کھا کھا کر ان کو اپنے ساتھ ملانا چاہتے تھے، ان سے دوستیاں کرنا چاہتے تھے. تو اللہ نے فرمایا کہ راضی کرنا ہے تو اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرو، جس میں اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو وہ دوزخ کی آگ میں جلیں گے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے. یہ بہت ہی بڑی رسوائی کی جگہ ہے. یہ منافق ڈر رہے ہیں کہ کہیں مسلمانوں پر کوئی ایسی صورت نازل نہ ہو جائے جو ان کے دلوں کے بھید کھول کر رکھ دے. یعنی کہ جو ان کے دلوں میں چل رہا ہے، کیونکہ یہ کچھ کہتے تھے، کوئی پلاننگ کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر واضح ہو جاتی تھی تو ان کو یہ بھی ڈر لگا رہتا تھا کہ کہیں وہی نازل نہ ہو جائے. دیکھیں ان کو کہیں نہ کہیں یہ بات تو پتا تھی اور ان کے دل جانتے تھے کہ یہ وہی جو ہے برحق ہے اور یہ اللہ کی طرف سے نازل ہو رہی ہے. تبھی تو ڈرا کرتے تھے نا. جب یہ کہہ رہے ہیں زبانوں سے کہ جھوٹ بات ہے تو پھر ان کو دلوں میں ڈر کیوں ہونا چاہیے تھا؟ انسان کا دل تو حق کی طرف اس کو لے جاتا ہے نا. تو ان کے دل اس بات پر آمادہ تھے کہ یہ بات جو ہے حق ہے، لیکن ان کے جو ذہن تھے نا ان کو اس طرف آنے نہیں دے رہے تھے، کیونکہ جو آپس کی ضد تھی، انات تھے اور جو بغض تھے، اس کی وجہ سے یہ حق کو ماننے سے انکار کر رہے تھے. تو ڈر بھی لگا رہتا تھا کہ ہمارے بھید نہ کھول دیے جائیں اور سامنے پیچھے پیچھے وہ پلاننگز بھی کیا کرتے تھے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو اور مذاق اڑاؤ، اللہ اس چیز کو کھول دینے والا ہے جس کے کھل جانے سے تم کو ڈر لگا ہوا ہے. اگر ان سے پوچھو کہ تم کیا باتیں کر رہے تھے تو جھٹ کہہ دیں گے کہ ہم تو ہنسی مذاق کر رہے تھے اور دل لگی کی باتیں کر رہے تھے. یعنی ہم تو ایسی ویسی باتیں کر رہے تھے، ہم کوئی آپ کے خلاف تو کوئی باتیں نہیں کر رہے تھے. تو یہ جھوٹی قسمیں کھا کھا کر ایسی باتیں کرتے ہیں. ان سے کہو کیا تمہاری ہنسی دل لگی اللہ اور اس کی آیات اور اس کے رسول ہی کے ساتھ کیوں نہ ہو؟ تو تم ان باتوں کے خلاف دل لگیاں کرتے ہو، اس باتوں کے خلاف ہنسی ٹٹا کرتے ہو. اب عذرات نہ تراشو، یعنی کہ جھوٹے جھوٹے ایکسکیوز نہ بناؤ. تم نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا ہے. اگر ہم نے تم میں سے ایک گروہ کو معاف کر بھی دیا تو دوسرے گروہ کو تو ہم ضرور سزا دیں گے کیونکہ وہ مجرم ہے. یعنی کہ جو ایمان لانے کے بعد کفر کرنے کے بعد دوبارہ سے ایمان پر پختہ ہو جائیں، صلح اصلاح کر لے تو اللہ ان کو معاف کر دے گا. لیکن جو دل کی منافقت پر جمع رہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ہرگز ان کو معاف نہیں کرے گا. منافق مرد اور منافق عورتیں سب ایک دوسرے کے ہم رنگ ہیں، ایک جیسے ہیں، ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے ہیں وہ سارے کے سارے. جو منافق عورتیں ہیں چاہے منافق مرد ہو، برائی کا حکم دیتے ہیں اور بھلائی سے منع کرتے ہیں اور اپنے ہاتھ خیر سے روکے رکھتے ہیں. خود بھی نیکی نہیں کرتے، دوسروں کو نہ کرنے کی تلقین کرتے ہیں، نہ دوسروں کو، بلکہ دوسروں کو نیکیاں کرتے ہوئے دیکھتے ہوئے بھی ان کو روک دیتے ہیں. یہ اللہ کو بھول گئے ہیں تو اللہ نے بھی ان کو بھلا دیا. اب دیکھیں یہ بہت بڑی اہم چیز ہے کہ جو بندے اللہ کو بھول جاتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی ان کو بھلا دیتا ہے. بس یہی جو چیز ہے، اقبال کو یہی جو آیت تھی سمجھ آ گئی اور انہوں نے بڑے سے بڑے فلسفے خود ہی لکھ ڈالے، اتنی کتابیں لکھ ڈالی بس اس آیت کو سمجھ کر کہ جن کو اللہ بھلا دے، جو اللہ کو بھلا دیتا ہے تو اللہ بھی ان کو بھلا دیتا ہے. تو بس حضرت علامہ اقبال کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چن لیا تھا اپنے مطلب کام کے لیے. تو انہوں نے شاعری کے ذریعے سے وہ کام کیا تبلیغ کا جو لوگ مطلب دوسرے طریقے سے کرتے ہیں. انہوں نے اپنی اشعار کے ذریعے سے اللہ کی تبلیغ کی، اللہ کے دین کو غلبہ عطا کرنے کی کوشش کی ہے. تو یہ ہے قلم، جہاد بالقلم. جو کل کسی نے پوچھا تھا کہ جہاد بالقلم کیا ہے تو وہ یہی ہے کہ انہوں نے اپنے قلم کا استعمال کر کے لوگوں تک اپنے دین کو پہنچا دیا. یقیناً یہ منافق ہی فاسق ہیں. ان منافق مردوں اور عورتوں اور کافروں کے لیے اللہ نے آتش دوزخ کا وعدہ کیا ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، وہی ان کے لیے موضوع ہے. ان پر اللہ کی پھٹکار ہے اور ان کے لیے قائم رہنے والا عذاب ہے. تم لوگوں کے رنگ ڈھنگ وہی ہیں جو تمہارے پیش روؤں کے تھے، یعنی تم سے پہلے جو تمہارے باپ دادا گزر چکے وہ بھی ایسی ہی حرکتیں کیا کرتے تھے، تم بھی اسی پر گامزن ہو.
وہ تم سے زیادہ زور آور اور تم سے بڑھ کر مال اور اولاد میں زیادہ تھے. پھر انہوں نے دنیا میں اپنے حصے کے مزے لوٹ لیے اور تم نے بھی اپنے حصے کے مزے اسی طرح لوٹے جیسے انہوں نے لوٹے تھے, اور ویسی ہی بحثوں میں پڑے رہے جیسے کہ وہ فضول بحثوں میں پڑے رہتے تھے. سو ان کا انجام یہ ہوا کہ دنیا اور آخرت میں ان کا سب کیا دھرا ضائع ہو گیا اور وہی خسارے میں نقصان میں پڑے رہے. کیا ان لوگوں کو اپنے پیش و رو کی تاریخ نہیں پتا؟ کیا وہ اپنے باپ دادا کی تاریخ, اپنے باپ دادا کی ہسٹری نہیں جانتے کہ ان کے ساتھ کیا انجام ہوا؟ نوح کی قوم, عاد, سمود, ابراہیم علیہ السلام کی قوم, مدین, شعیب علیہ السلام کی قوم, اور وہ بستیاں جنہیں الٹ لیا گیا, بہت سی بستیاں جن کو عذاب دے دیا گیا, ان کے رسول ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے. پھر یہ اللہ کا کام نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا, مگر وہ آپ ہی اپنی جانوں پر خود ظلم کر رہے تھے, یعنی کہ وہ اللہ کی نافرمانیاں کر کر کے اپنے آپ پر خود ظلم کرتے تھے. آیت نمبر 71. مومن مرد اور مومن عورتیں یہ سب ایک دوسرے کے رفیق ہیں. جس طرح بتا دیا, منافق منافق کے رفیق ہوتے ہیں, مومن مومن کا رفیق ہوتا ہے, کافر کافر کا رفیق ہوتا ہے. جو جس طرف کا انسان ہوتا ہے وہ اسی طرز کے لوگوں میں کھپتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دیا کہ ایمان والے تو ایمان والوں ہی کے دوست ہو سکتے ہیں, بھلائی کا حکم دیتے ہیں, برائی سے روکتے. دو مختلف کیریکٹر بتا دیے گئے کہ منافق کیا کام کرتے ہیں اور یہاں مومن کیا کام کرتے ہیں. اب ہم نے اپنا تجزیہ کرنا ہے, اب ہم نے جائزہ لینا ہے کہ ہم کس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں. اور برائی سے روکتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں, زکوٰۃ دیتے ہیں, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی رحمت نازل ہو کر رہے گی. یقیناً اللہ سب پر غالب اور حکیم و دانا ہے. ان مومن مردوں اور عورتوں سے اللہ کا وعدہ ہے کہ انہیں ایسے باغ دے گا, یعنی جنت کے, جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے. ان سدا بہار یعنی ہمیشہ رہنے والے باغوں میں ان کے لیے پاکیزہ قیام گاہیں ہوں گی. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ کی خوشنودی انہیں حاصل ہوگی, اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے, یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انہیں وہاں پر دیدار نصیب ہوگا. تو یہ سب سے بڑی کامیابی ہے کہ جس سے اللہ راضی ہو گیا وہ سب سے بڑا کامیاب ہو گیا. جس کو مال اور اولاد کی کثرت دی گئی وہ کامیاب نہیں ہے, جس کو بڑے بڑے عہدے مل گئے وہ کامیاب نہیں. اللہ نے فرمایا کہ کامیاب وہ ہے جس سے اللہ راضی ہو جائے, بھلے ہی وہ دنیا میں کتنا ہی فقیر اور نادار دکھائی دیتا ہو. کامیابی اسی کے پلے آئی جس نے اللہ کو راضی کر لیا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کفار اور منافقین دونوں کا پوری قوت سے مقابلہ کرو اور ان کے ساتھ سختی سے پیش آؤ. آخرکار ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بدترین جائے قرار ہے. یہ لوگ خدا کی قسم کھا کھا کر کہتے ہیں کہ ہم نے وہ بات نہیں کہی, حالانکہ انہوں نے ضرور وہ کافرانہ بات کہی ہے. وہ اسلام لانے کے بعد کفر کے مرتکب ہوئے اور انہوں نے وہ کچھ کرنے کا ارادہ کیا جسے کر نہ سکے, یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بہت ساری باتیں کرتے تھے اور قتل کے تک اقدامات اٹھاتے تھے, پلاننگز کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصانات پہنچانے کی. اب اگر یہ اپنی اس روش سے باز نہ آئے تو انہی کے لیے, اگر وہ باز آ جائیں تو ان کے لیے بہتر ہے, اور اگر یہ باز نہ آئے تو اللہ ان کو نہایت دردناک سزا دے گا, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی, اور زمین میں کوئی ان کا مددگار اور حمایتی نہ ہوگا. ان میں سے بعض ایسے ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر اس نے اپنے فضل سے ہم کو نوازا تو ہم خیرات کریں گے, یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے مالوں میں فراوانی کر دے, ہم اللہ کی راہ میں ہاتھ کو کھول دیں گے اور صالح بن کر رہیں گے, نیک بن جائیں گے, اللہ کے فرما بردار بن جائیں گے. مگر جب اللہ نے اپنے فضل سے ان کو دولت مند کر دیا تو وہ بخل کرنے پر اتر آئے, یعنی کہ سارے کے سارے کنجوس بن گئے اور بخیلی پر اتر آئے اور اپنے عہدوں سے پھرے کہ انہیں اس کے پرواہ تک نہ رہی. نتیجہ یہ نکلا کہ ان کے اس بد عہدی کی وجہ سے انہوں نے اللہ کے ساتھ کی, جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ جو وعدہ خلافی کی, اور اس جھوٹ کی وجہ سے جو وہ بولتے رہے اللہ نے ان کے دلوں میں نفاق بٹھا دیا. تو جو اللہ سے وعدے کرتے ہیں اور پھر وہ کرتے ہیں, اس کی وعدہ خلافی کرتے ہیں, تو اللہ ان کے دل میں منافقت کی بیماری کو بڑھا دیتے ہیں. کیوں منافقت کی بیماری بڑھا دی گئی؟ کیونکہ انہوں نے جھوٹ بولا, اور جھوٹ کس کی نشانی ہے؟ منافقت کی. خیانت کس کی نشانی ہے؟ منافقت کی.
وعدے کر کے وعدے توڑنا کس کی نشانی ہے؟ منافقت کی۔ تو یہ 4 خصلتیں، 3 خصلتیں ایک جگہ بیان کی گئی ہیں، چوتھی خصلت ایک الگ حدیث میں بیان کی گئی ہے۔ جس منافق میں 4 خصلتیں پائی جائیں، ایک وہ جھوٹ بولتا ہو، کسی شخص میں اگر وہ جھوٹ بولنے کی عادت ہے، وعدہ کر کے وعدہ خلافی کرے، اور پھر وہ امانتوں میں خیانت کرے، اور جب بات ہو لڑائی تک معاملہ پہنچے تو اس میں گالی گلوچ کا استعمال کرنا شروع کر دے، تو وہ منافق ہے۔ اگر کسی میں ایک خصلت پائی جاتی ہے تو وہ 25% منافق ہے، اگر 2 تو وہ 50% منافق ہے، اگر 3 تو وہ پھر 75% منافق ہے۔ اس طریقے سے وہ اگر وہ چاروں خصوصیت والا ہے تو وہ پورا پکا منافق ہے۔ تو ہم نے اپنا جائزہ لینا ہے کہ ہم چاروں میں سے کون سی خصوصیت ہمارے اندر ہے۔ اگر نہیں ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے پناہ مانگے، اور اگر ہے تو اسے دور کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ منافقوں کے خصلتیں ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہم سب کو نفاق سے پاک رکھے۔ اس نے حضور ان کی بٹھا دیا جو اس کے حضور ان کی پیشی کے دن تک ان کا پیچھا نہ چھوڑے گا، یعنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تک پہنچنے تک وہ منافق ہی رہیں گے۔ کیا یہ لوگ جانتے نہیں ہیں کہ اللہ کو ان کے مخفی راز اور ان کے پوشیدہ سرگرمیوں تک کا معلوم ہے، اور وہ تمام غیب کی باتوں سے باخبر ہے۔ وہ خوب جانتا ہے ان کنجوس دولت مندوں کو جو برازائے رغبت دینے والے اہل ایمان کی مالی قربانیوں پر باتیں چھانٹتے ہیں، اور ان لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں جن کے پاس راہ خدا میں دینے کے لیے اس کے سوا کچھ نہیں تھا کہ جو وہ اپنے اوپر مشقت برداشت کر کے دیتے تھے۔ یعنی وہ دن کی مزدوریاں کرتے تھے، رات کو مال غنیمت میں مال جمع کرواتے تھے، خواہ وہ کھجورے ایک ایک سا کھجور جمع کرواتے تھے، کوئی آدھا کلو کوئی پاؤ کلو کھجور جمع کروا رہا تھا، کس میں؟ مال غنیمت میں۔ تو یہ لوگ ہنسا کرتے تھے کہ واہ دیکھو کیا بھاری بھاری مال جمع کروائے جا رہے ہیں، ان کی دولت مندی کا وہ دیکھو کہ ان آدھا کلو کھجوریں دی جا رہی ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا اپنے آپ کو بچانا ہے تو آدھی کھجور دے کر بھی تم بچا سکتے ہو۔ تو دیکھیں وہاں پر کتنی آسانیاں کر دی گئیں۔ تو اللہ نے ان لوگوں کے دلوں کو تسلی دی جو کچھ نہیں کر پا رہے تھے لیکن اپنی جانیں لگا رہے تھے، تو اللہ نے فرمایا کہ جو بھی وہ لا کر دے رہے ہیں تو وہ کیا ہے؟ قابل قبول ہے۔ یہ معاملہ ہوا تھا نا سر سید احمد خان، جب یہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی تعمیر کر رہے تھے تو لوگ چندے پہ چندے لا رہے تھے، بہت بڑے بڑے چندے جمع ہوئے تھے۔ ایک بچہ تھا، اس نے لا کر ایک شخص نے 1 روپیہ دیا تھا، لا کر کہا یہ میری محنت اور مزدوری کی کمائی ہے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اب یہ تعمیر ہو گئی، یعنی کہ جب اس میں اتنے لوگوں کی محنت اور مشقت اور لوگوں کے خلوص کا پیسہ لگا ہے، خواہ وہ 1 روپیہ ہی کیوں نہ ہو، اب یہ جو ہے جب یہ اخلاص کے ساتھ تعمیر ہو رہی ہے تو اب یہ یونیورسٹی تعمیر ہو جائے گی۔ تو وہ کم اور زیادہ نہیں ہوتا، انسان کی جو نیتیں ہوتی ہیں اس چیز کو غلبہ دے دیتی ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایمان کو اور لوگوں کے اخلاص کو جج کیا ہے، کوانٹٹی کبھی بھی میٹر نہیں کرتی، اسلام میں ہمیشہ کوالٹی جج کی جاتی ہے۔ ان مذاق اڑانے والوں کا مذاق اڑاتا ہے اور ان کے لیے دردناک سزا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، خواہ ایسے لوگوں کے لیے معافی کی درخواست کرو یا نہ کرو، اگر تم 70 مرتبہ بھی انہیں معاف کر دینے کی درخواست کرو گے تو اللہ انہیں ہرگز معاف نہ کرے گا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا ہے، اور اللہ فاسق لوگوں کو راہ نجات نہیں دیتا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرما دیا کہ منافقوں کے لیے دعائیں نہ کیا کریں آپ۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کر دیا تھا، بتا دیا تھا کہ کون پکے منافق ہیں، ان کے ناموں کی لسٹ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظاہر کر دی گئی تھی۔ تو وہ جو عبداللہ بن ابی ہے جو رئیس المنافقین ہے، اس کا بیٹا جو تھا آ گیا تھا، کہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے چادر دے دے، میں اپنے باپ کے اوپر ڈالنا چاہتا ہوں، کچھ عذاب میں کمی ہو جائے گی یا اس کی مغفرت کا کچھ باعث ہو جائے گا، اور آپ اس کے لیے مغفرت کی دعا کر دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مغفرت کی دعا کر دی تھی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے بعد سے منع فرما دیا کہ کسی بھی منافق کے لیے آپ نے کوئی دعائیں نہیں کرنی، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے حق میں کوئی خیر نہیں رکھنے والا، کیونکہ انہوں نے نہ اللہ کے ساتھ پاسداری کی ہے نہ اللہ کے رسول کے ساتھ کوئی ایمان کا مظاہرہ کیا ہے۔ جن لوگوں کو پیچھے رہ جانے کی اجازت دے دی گئی تھی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہ دینے اور گھر بیٹھے رہنے پر خوش ہو رہے تھے، اور انہیں گوارا نہ ہوا تھا کہ اللہ کی راہ میں جان و مال سے جہاد کرتے۔ انہوں نے لوگوں کے
لوگوں سے کہا کہ اس سخت گرمی میں نہ نکلو، مطلب خود تو نہیں جا رہے تھے، لوگوں کو بھی ڈرا رہے تھے، ان کو بھی روک رہے تھے کہ گرمیوں میں نہ نکلو، ان سے کہو کہ جہنم کی آگ اس سے زیادہ گرم ہے، اگر تمہیں پتا ہو تو۔ کاش انہیں اس کا شعور ہوتا۔ اب چاہیے کہ یہ لوگ